اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام درس قرآن و حدیث میں شریک ہونے والوں کو خوش آمدید۔ 238 میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی محافظت کرو اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نماز جس کا ذکر ہوا وہ امن کی نماز ہے، اب یہاں پہ خوف کی نماز کا ذکر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر جو گزشتہ آیت ہے اس سے جو وجہ ربط ہے، تعلق ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور اس طرح ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادہ یعنی چلتے ہوئے یا سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو، یعنی نماز پڑھو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی اب یہاں پر حالت خوف کا بیان ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے امن کی حالت میں نماز کا خصوصی اہتمام کرنے کی اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نماز بہرحال مسلمان نے ہر صورت میں ادا کرنی ہے، وہ حالت امن میں ہو، وہ حالت خوف میں ہو، حالت پریشانی میں ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، نماز بہرحال اس نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنی بھی پھر کیسے نماز ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم، اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا۔ یعنی سکھایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو کتاب اور حکمت کی تعلیم ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور وہ آپ کی سنت سے اور آپ کے اسوہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط قرآن دے کر چلے گئے، اللہ کا پیغام پہنچا کر چلے گئے، نہیں، بلکہ آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، اور امت میں سنت کو رائج بھی کیا، جس پہ آج تک امت عمل کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ تو یہاں پہ حالت خوف کا ذکر ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلی آیت جیسے میں نے بیان کیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین ہے۔ یعنی 238 میں عام اور معمول کے حالات میں نمازوں کی سخت پابندی اور خشوع و خضوع کا حکم دیا گیا، اور انسان کے چونکہ حالات یکساں نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی امن ہوتا ہے تو کبھی جنگ ہوتی ہے، کبھی سکون ہوتا ہے، کبھی شدید خوف اور دشمن کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں، یعنی جو آج ہمارے درس قرآن میں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نماز کی جو محافظت ہے اور نماز کی جو فرضیت ہے وہ کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر حالات ایسے ہوں کہ تم باجماعت یا عام طریقے سے کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کر سکو، جیسے میدان جنگ میں ہے، دشمنوں کے سامنے ہے، تو اس حالت خوف میں بھی نماز بہرحال معاف نہیں ہے، بلکہ یہ رخصت دی گئی ہے کہ تم پیدل چلتے ہوئے یا سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جس رخ پر بھی تمہارا چہرہ ہے، اشارے سے نماز پڑھ لو، جیسے ہی خوف ختم ہو دوبارہ معمول کے مطابق کامل طریقے سے نماز ادا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 102، اس میں حالت خوف میں جو نماز پڑھنا ہے کہ میدان جنگ میں، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ پہلے یہاں تک میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لے کر ہی کھڑی ہو، لیے رہیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے، یعنی ایک رکعت پوری کر لے، تو وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں، یعنی دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر اپنی جائے پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہے، یعنی جو بچاؤ کا طریقہ کار ہے، تدبیر ہے، اس کو اختیار کیے رکھے اور ہتھیار اس کے پاس موجود رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، کہ وہ تم پر ایک ہی مرتبہ اچانک حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ اگر تمہیں بارش کے باعث کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ تم لیے رکھو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ حالت خوف میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ تعلیم فرما دی کہ جو امام ہے وہ امام ایک رکعت پڑھائے گا، جو ایک جماعت آئے گی ایک رکعت پڑھے گی، اور پڑھ کر وہ جماعت وہ لشکر چلا جائے گا، پھر دوسرا لشکر آئے گا وہ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو وہ جو دوسرا لشکر پڑھ کر دوسری رکعت پڑھ کر چلا جائے گا، تو پھر پہلا لشکر آ کر اپنی دوسری رکعت کو ادا کرے گا۔ تو اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ جنگ کی حالت میں بھی جماعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نماز کو، نماز ہر صورت میں پڑھی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر دوسرا لشکر آئے گا امام کے ساتھ اگلی رکعت وہ ملاتا ہے۔ تو اس سے اسلام میں جو نماز کی اہمیت ہے اور انسان کی جو سماجی اور عسکری جو نظم ہے، اس کا بھی اندازہ یہاں سے ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس سے آگے ہمارے ہاں کے جو ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے وہ ہے جمع بین الصلاتین کا، کہ دو جماعتوں کو، دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا۔ ایک تو جمع کی صورت جو بنتی ہے اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے، ایک صورت بنتی ہے جسے جمع تاخیر کہا جاتا ہے، یعنی تقدیم سے مراد یہ ہے کہ تقدیم یعنی پہلے کر لینا، ظہر کے وقت میں ہی عصر کو ادا کرنا، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ لی، اس کے بعد اسی وقت میں عصر کو ادا کر لینا، یہ جمع تقدیم ہے۔ دوسری صورت عشاء اور مغرب کے حوالے سے، عشاء کو مغرب کے وقت میں پہلے پڑھ لینا، یہ جمع تقدیم اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک جمع بین الصلاتین کی یہ صورت ہے۔ آپ یہ مسئلہ پوری توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ تو جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں عصر کو اور مغرب کے وقت میں عشاء کو پڑھنا، اور جمع تاخیر یہ ہوتا ہے کہ ظہر کو مؤخر کر لینا، عصر کے وقت میں ظہر کو ادا کر لینا، مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں اس کو ادا کر لینا، تو اسے ہم کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ اور اس کی دو صورتیں فقہا نے بیان کی ہیں، ایک جسے کہتے ہیں کہ جمع سوری اور جمع حقیقی۔ اب یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے جمع کی رکھی ہیں، یہ جمع حقیقی بن جاتی ہیں، اور جمع حقیقی کے قائل امام شافعی بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، اور سلفی بھی ہیں۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ آپ جمع بین الصلاتین تقدیم و تاخیر کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو ائمہ ثلاثہ ہیں، یا آپ جمہور کا نقطہ نظر کہہ لیجئے، احناف کے علاوہ، احناف کا نقطہ نظر میں آگے جا کر بیان کرتا ہوں، جو
ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، کوئی واقعی مسئلہ ہو، مشکل ہو، مشقت ہو، تو بے شک آپ ایسے جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو احناف کا نقطہ نظر ہے وہ اس حوالے سے وہ سخت نقطہ نظر ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ جمع بین الصلاتین جو ہے وہ جمع سوری کی صورت میں ممکن ہے، یعنی صورتاً ممکن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر احناف کے نزدیک جب ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اس سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن پڑھی آپ نے ظہر کے وقت میں، اور پھر اس کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، تو گویا کہ یہ جمع سوری ہو گیا، یعنی صورتاً ظاہراً آپ نے دو نمازیں جمع کی ہیں لیکن پڑھی آپ نے اپنے وقت میں ہے۔ لیکن جمع حقیقی یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں آپ عصر کو بھی ادا کر رہے ہیں، یا عصر کے وقت میں آپ ظہر کو ادا کر رہے ہیں، یا مغرب کے وقت میں عشاء کو، یا عشاء کے وقت میں آپ مغرب کو، یہ جمع حقیقی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہو جاتا ہے، تحقیقی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ائمہ فقہا تحقیق کے بعد اپنا نقطہ نظر پیش کر دیتے ہیں، اور جس پر اطمینان ہو وہ اس پر عمل کر لے۔ میرا اپنا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے آپ اس پر عمل کیجئے، جو میرا نقطہ نظر ہے میں اس پر عمل کروں، لیکن ہم ایک دوسرے پر فتویٰ نہ لگائیں، ایک دوسرے کی تحقیر نہ کریں، تضحیک نہ کریں۔ ہاں، اختلاف ہے تو اپنے دلائل کے ساتھ آپ اختلاف کو ضرور بیان کر دیجئے، اس کا آپ کو حق ہے۔ اور یہ امت کی پہلے دن سے یہ روایت رہی ہے، علماء فقہا نے ایک دوسرے سے بہت شدید اختلاف کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اکثر مسائل میں احناف کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے۔ یعنی مثال کے طور پر آج جو نماز ظہر کا وقت ہے، شوافے کے نزدیک نماز ظہر کا جو وقت ہے وہ آج 3:47 تک ہے، یا 3:50 تک آپ کر لیجیے، اس کے بعد ٹائم ختم ہے ظہر کا۔ لیکن احناف کے نزدیک آج بھی ظہر کا جو ٹائم ہے، یعنی آج کے روز، ہفتے کے روز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک آج بھی 5:03 تک ظہر کا ٹائم ہے، اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، یعنی 5:03 پہ عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اور شوافے کے نزدیک 3:47 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ تقریباً ٹائم بن جاتا ہے۔ یہ علماء کا، ائمہ کا باہمی اختلاف ہوتا ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے۔ اب ہم اپنے ادارے میں بعض اوقات ایسا کر لیتے ہیں، یعنی اگر ہم احناف کے مطابق نماز ادا کریں تو آگے ہمارے لیے پروگرام کو جاری رکھنا، یا پروگرام کے لیے جتنا ایک سفیشینٹ ٹائم چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتا، اور مغرب کا وقت قریب ہو جاتا ہے، یا اگر ہم شروع کر لیں تو عصر کے لیے پھر ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، پروگرام کو پھر ہم ختم کریں، یا اس کو درمیان میں چھوڑ کر عصر کا وقت نماز ادا کریں احناف کے مطابق۔ پھر ہم کبھی یہ بھی کر لیتے ہیں کہ شوافے کے مطابق ہم عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، ادا کر کے پھر ہم اپنا پروگرام شروع کر لیتے ہیں، پھر مغرب تک ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ لیکن میں ان مسائل پر کسی طرح کے فساد کا قائل نہیں ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر میرا یہ نقطہ نظر ہے تو میں نے کبھی اس پر اصرار نہیں کیا، کبھی میں نے اس پر شدت نہیں دکھائی، کبھی میں نے دوسروں کی تضحیک نہیں کی۔ بعض اوقات اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم اس طرح بھی عصر کی نماز ادا کر کے اپنا پروگرام ادارے میں شروع کر لیتے ہیں، لیکن اس پر کبھی ہم نے مقابلے بازی نہیں کی، فتوے بازی نہیں کی، نقطہ نظر اپنا ہم پیش کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسی صورت بن جائے تو اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، چونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو چند احادیث سناتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سفر اور مدینہ منورہ میں جب آپ حضر میں ہیں تو آپ نے جمع فرمایا دو نمازوں کو، یہ صحیح مسلم میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینۃ بغیر خوف ولا سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی، حالانکہ نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی سفر تھا۔
یہ صحیح مسلم کی میں بات کر رہا ہوں، حدیث نمبر 705۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اور اسی طرح صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں امام سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اراد ان لا یحرج احد من امتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی امت میں سے کسی کو تنگی اور مشقت میں نہ ڈالیں، یعنی کبھی آپ نے ایسا بھی کیا۔ حضرت معاذ بن جبل، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ فرماتے، سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ فرماتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں دونوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ یعنی یہ کیا ہوا؟ یہ جمع تاخیر ہو گیا۔ جمع بین الصلاتین تو ہے نا، جمع تقدیم و تاخیر جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ کر روانہ ہوتے تھے، یہ جمع تقدیم ہے۔ جامع ترمذی کی روایت نمبر ہے 553، یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور بارش کی وجہ سے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں جب شدید بارش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو اکٹھا فرما لیتے تھے تاکہ لوگوں کو مسجد آنے میں شدید مشقت نہ ہو، یعنی راستے میں کیچڑ، پانی، تو لہٰذا آپ کیا فرماتے؟ یعنی مغرب اور عشاء آپ اکٹھے ادا فرما لیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہے کہ اذان میں یہ بیان کر دیا گیا کہ چونکہ بارش کا موسم ہے، جو لوگ گھروں پہ ہیں وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر لیں، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، انسان کی وسعت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو جو ہمارے ائمہ ثلاثہ ہیں وہ عذر کو سامنے رکھتے ہیں کہ کوئی مشقت، کوئی مسئلہ ایسا ہو، یعنی بارش ہے، کیچڑ ہے، شدید اندھیرا ہے، اور اسی طرح برف باری ہے، اور اس طرح کی جب صورتحال ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک عذر ہے، ایک شدید عذر ہے، تو آپ اس صورت میں دو نمازیں آپ اکٹھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ جمع تقدیم و تاخیر یعنی دونوں طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ احناف اس معاملے میں سختی کرتے ہیں۔ میں نے کسی زمانے میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا تھا تو مجھے واقعتاً تجربے سے معلوم ہوا کہ احناف واقعی بہت سختی کرتے ہیں۔ تو یہ نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہاں پر میں اہل تشیع کا ذکر بھی کرتا چلوں، اثنا عشری کا، وہ بھی آپ کے سامنے ایک علم کے حوالے سے بات سامنے آ جائے کہ ان کے ہاں ظہرین اور مغربین یہ دو، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی فجر، ظہر اور مغرب، یہ نہیں ہے، بلکہ ظہرین اور مغربین۔ ظہر میں وہ 2 نمازوں کو، چونکہ ان کی دلیل قرآن مجید سے وہ استنباط کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دلوک الشمس جو ہے سورج کا ڈھلنا، اور پھر غاسق اللیل رات کا چھانا جو انسا ہے، تو وہ سورج کے ڈھلنے میں ظہر اور عصر کو لے لیتے ہیں کہ یہ سارا وقت ظہر اور عصر کا ہے، اور غاسق اللیل میں وہ مغرب اور عشاء دونوں کو، یہ سارا وقت وہ تاریکی کا جو وقت ہے وہ اس میں دونوں نمازیں، تو اس لیے ان کے ہاں ظہرین اور ان کے ہاں مغربین ادا کی جاتی ہیں۔ اور یہ بات ایک عالم سے جب میری اس پر گفتگو ہوئی، شیعہ عالم سے، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ظہر اور عصر کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو دونوں نمازوں کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا۔ خیر، ایک علمی نقطہ نظر ہے، ایک فقہی نقطہ نظر ہے، تو جس کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس پر اس کی تسلی ہے، تشفی ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے کسی نقطہ نظر پر بات بھی کرنی ہے، نقد بھی کرنا ہے، تو وہ دلائل کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں، یعنی معاصر زندگی، ہمارے ہاں ایسی بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں کہ جہاں پر یہ جمع بین الصلاتین کرنا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے آپریشن کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سرجن کسی
ایسے طویل آپریشن میں مصروف ہے جو کئی گھنٹے چلے گا، اور نماز کا جو وقت ہے اس کے نکل جانے کا صرف شک نہیں یقین ہے، تو پھر ائمہ ثلاثہ کا جو نقطہ نظر ہے جمع تقدیم یا تاخیر، وہ اس کے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی ڈاکٹر جہاں پر اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ بھئی نماز میری چلی جائے گی، میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا اور آپریشن طویل ہے. یہ آج ہماری معاصر زندگی میں، موجودہ زندگی میں اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہی رہتا ہے. اور اسی طرح شدید موسمی حالات ہوتے ہیں، یعنی مغربی ممالک یا ایسے علاقوں میں جہاں شدید برف باری کا طوفان ہو اور دوبارہ مسجد میں آنا جان لیوا یا انتہائی مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ مسجد میں ہیں تو وہاں پر مغرب اور عشاء کو وہ جمع کر کے ادا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح خوف اور امن عامہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، یعنی کہیں اچانک دنگا فساد ہے، کرفیو ہے، بمباری کا خطرہ ہے اور انسان اپنے گھر یا جائے پناہ تک محدود ہو، تو پھر سورۃ البقرہ کی جو آیت خوف ہے اور احادیث میں جو بیان کیا گیا اس کی روشنی پہ پھر نماز اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد آئیے اب سوالات کی طرف بھی. اب یہاں پر جو میں نے گفتگو کی وہ آپ نے سماعت فرمائی، ریکارڈ بھی ہو گئی. بعد میں اگر آپ سننا چاہیں گے تو وہ آپ کو ویڈیو بھی اویلیبل ہوگی، تو آپ بار بار اس کو سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ کتنے سادہ اور آسان انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ایک سوال جو میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سوئے بغیر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو تہجد کا مطلب ہے وہ ہے جاگنا، اور یعنی انسان نیند سے بیدار ہو کر جاگتا ہے تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو صلاۃ تہجد ہے اس کی جو افضلیت ہے اور جو اس کا پسندیدہ طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ سوتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھ کر پھر نماز تہجد پڑھتے ہیں. طریقہ کار تو یہی ہے. باقی یہ ہے کہ چونکہ یہ تہجد ہے، یہ فرض نہیں ہے، ایک لحاظ سے یہ نفل ہے، تو لہٰذا جسے ہم تہجد کہہ رہے ہیں وہ سو کر اٹھنا ہی اس کے لیے تہجد، صلاۃ تہجد ہم کہیں گے. لیکن باقی یہ ہے کہ اگر آپ سوئے بغیر اگر ادا کرتے ہیں تو وہ قیام اللیل بھی ہے، وہ نفل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس کا اپنا اجر ہے اور اس کا اپنا ثواب ہے. اکثر فقہا کے نزدیک، یعنی فقہاء کرام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ تہجد وہ نماز ہے جو رات میں کچھ دیر سونے کے بعد ادا کی جائے، وہ اس کو تہجد کہتے ہیں. اچھا، اب صورت یہ ہے کہ جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں ہیں، نفل ہیں، اور پھر وتر بھی ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اسی بنیاد پر ہی اس کی تلقین کی گئی کہ چونکہ لوگوں میں ایک بے عملی کا رجحان پیدا ہوا اور تہجد کے لیے اٹھنا اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ رہی، تو چلو وہ نماز عشاء جہاں فرض ادا کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ وہ سنت اور نفل اور پھر وتر بھی ادا کر لیتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ ہے کہ ان کی جو رات ہے وہ اگر تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھتے تو کچھ حصہ وہ نوافل کا اس طرح پا لیتے ہیں، ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر بعد میں تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے اور پھر یہ نفل بھی انسان پڑھ چکا ہو، وتر بھی پڑھ چکا ہو، تو پھر دوبارہ نفل انسان پڑھ سکتا ہے، چونکہ یہ نفل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہو جاتی ہے. لیکن کوشش ہمیں اسی بات کی کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے لیے اٹھیں اور اسے اپنی عادت میں، اپنے معمول میں شامل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس مومن اور مسلمان کو بڑا پسند فرمایا کہ جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو آپ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ عبداللہ تہجد کا اہتمام کرتے. نوجوان تو اچھا ہے، تو کیا یہ اچھی بات تھی کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر تک رسول اللہ کا یہ ارشاد پہنچا
تو پھر انہوں نے اپنی وفات تک پھر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اس کا اہتمام کیا۔ صحابہ کو آپ رغبت دلاتے تھے۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل یہی ہے، اس کا اہتمام کرنا۔ اکثر طور پر صحابہ کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنی سنت، آپ کا طریقہ یہی، کچھ دیر آرام کیا، اس کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ادا فرمائی، اور سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یعنی بڑی بڑی صورتیں قرآن کی وہ آپ تہجد کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر کچھ دیر کے لیے استراحت فرما ہوتے، پھر صبح کی نماز کے لیے پھر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ تو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ تو اصل میں یہی ہے، جس سے انسان کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ جتنا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا رہا ہے۔ تو لہٰذا کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے وطر، آپ نوافل جنہیں سنت بھی ہم کہتے ہیں، وہ آپ پھر تہجد میں شامل کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ کو خدشہ ہے کہ نہیں آپ نہیں اٹھ پائیں گے تو پھر بے شک نماز عشاء کے ساتھ ہی اپنے نوافل ادا کر کے وطر پڑھ کے پھر آپ سو جائیے، آرام کیجیے۔ دوسرا سوال جرمنی سے ہے، اور یہ ہماری ایک بہن نے سوال بھیجا ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر خاص طور پر گرمیوں میں جو نماز مغرب اور عشاء کے جو اوقات ہوتے ہیں، یہ اس میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے کہ یا تو بالکل ہی جسے شفق کہتے ہیں وہ ہے نہیں، اور یا پھر ہے تو وہ ختم ہونے کو نہیں آتی، یعنی ایک دن کا ماحول رہتا ہے۔ تو اس طرح کا مسئلہ وہاں پر درپیش ہوتا ہے۔ تو یہ مجھ سے پوچھا گیا، تو میں اس حوالے سے یہ گزارش کر دوں کہ اس وقت، یعنی سب سے پہلے تو فرینکفرٹ کا جو ٹائم ہے مغرب کا اور عشاء کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی مختلف کیلنڈرز سے جو مجھے موصول ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مغرب تقریباً رات 9:35 سے 9:45 کے درمیان ہے، اور پھر جو عشاء کا وقت ہے وہ 11 سے 11:45 کے درمیان، یعنی یہ عشاء کی نماز کا، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا یہ فرق ہو جاتا ہے۔ 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی مغرب کے ساتھ جو ملانا اور عشاء کا وقت جو شروع ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں عشاء کا حقیقی وقت داخل ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مغرب کا وقت اور پھر اس کے بعد عشاء کا وقت، ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی شک شبہ ہو، تو یہ کلیئر ہے۔ تو یہاں پر تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو پھر آپ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ جہاں شفق جو ہے وہ غائب ہی نہیں ہوتا، یعنی انتہائی شمالی علاقے جو یورپ کے ہیں، جہاں گرمیوں میں مسلسل روشنی رہتی ہے، اب یہاں چونکہ عشاء کا وقت داخل ہونے کی علامت سرے سے موجود نہیں، تو اس حوالے سے فقہاء نے، علماء نے تقدیر کا حکم دیا ہے، یعنی تقدیر سے مراد ہوتا ہے کہ اندازہ۔ اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ 2 مشہور طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قریب ترین کوئی معتدل شہر ہے، آپ اس کے اوقات پر عمل کر لیتے ہیں، یہ اندازہ یعنی یہ تقدیر ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں شہر کا جو وقت ہے اور وہاں پر معتدل موسم ہے اور معتدل اوقات ہیں، تو آپ اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ تقدیر کا جو دوسرا طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے جو اوقات ہیں اس کے تناسب سے پھر حساب لگا لیتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں مغرب کا وقت کب تک ہے اور پھر عشاء کا وقت کب تک ہے، آپ اس حساب سے اپنے ہاں اسی کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ روزہ بھی اس طریقے سے رکھتے ہیں، یعنی
سحری جب وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں روزہ کب افطار ہو رہا ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہے علماء کا، تو میں اس پر کوئی جرح اور اس پر کوئی بحث نہیں کر رہا۔ تو یہ طریقہ کار بعض لوگ یورپ میں مغرب میں اس کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس کو تقدیر علماء نے کہا، فقہا نے، یعنی جب آپ ایک ایسے مقام پر آپ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر عشاء کا وقت داخل ہونے کی علامت بالکل سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اب آئیے تیسری صورت جو اس فرینکفرٹ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام جو یورپی شہر ہیں جہاں عشاء کا وقت بہت دیر سے آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو فرینکفرٹ ہے اور اس میں جو وقت ہے مغرب کا وہ 9:35 سے 9:45 کے درمیان ہے، اور عشاء کا جو وقت ہے وہ 11 سے 45، 11:45 کے درمیان، یعنی یہ وقت ہے۔ اب یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر وقت آتا ضرور ہے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جو فقہا نے جس کو ترجیح دی ہے، افضل اور اولیٰ کہا ہے، وہ یہی ہے کہ مغرب کے وقت میں مغرب کو ادا کر لیا جائے، اور جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو آپ اس وقت عشاء کو ادا کر لیں۔ ایک تو یہ ہے۔ ہاں، ایک صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عذر ہے، جیسے کوئی مشقت ہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ روزانہ ایک شخص کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مغرب کے وقت میں مغرب کو ادا کرے اور پھر اس کے بعد عشاء کے وقت میں عشاء کو ادا کرے۔ اب اس کے لیے یہاں پر اس عذر کی بنیاد پر وہ جو جمع سوری بن جاتی ہے، یہ جمع حقیقی، وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں ہمت نہیں ہے، وہ یہ مشقت نہیں اٹھا سکتا کہ وہ عشاء کے وقت کا انتظار کرے اور پھر عشاء کو ادا کرے، پھر اس کے بعد سوئے، پھر اس کے بعد پھر فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ ہاں، اب یہاں پر اس مشقت کی بنیاد پر یہ عذر قائم ہے کہ وہ اگر مغرب کے وقت میں ہی عشاء کو ادا کر لے اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، اس میں اس کے لیے آسانی ہے، تو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی دو صورتیں اب میں نے آپ کو بتا دی۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے وقت میں مغرب کو اور جاگتا رہے اور پھر عشاء کے وقت میں عشاء کو ادا کر لے، ایک صورت یہ بن جاتی ہے۔ ہاں، ایک صورت احناف کی بھی ہو جاتی ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے ساتھ، جیسے عشاء کا وقت ہو، یہ جمع سوری بن جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ بن جاتی جسے جمع حقیقی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مغرب کے ہی وقت میں عشاء کو ادا کر لیں، کیونکہ آپ کے لیے جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر بہت مشکل ہے کہ آپ اتنا جاگیں، اور آپ کسی اور مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی اور مسئلے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ مغرب کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ سو جائیں۔ اب ذرا آئیے میں تھوڑا سا اس کو یعنی خلاصتاً اس کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے کہ اگر ممکن ہو تو عشاء اپنے وقت پر پڑھنا سب سے بہتر اور محتاط عمل ہے۔ یعنی یہ فقہائے کرام، ائمہ ثلاثہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں افضل کے طور پر۔ اور جہاں شفق غائب ہی نہ ہو وہاں قریبی معتدل شہر یا مکہ کے تناسب سے اوقات مقرر کر لیے جائیں اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لی جائے۔ اچھا، جہاں پر حقیقی مشقت ہو، مثلا کام کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، تو بہت دیر کی صورت میں بعض علماء نے فقہا نے یہ رخصت پھر یہ دی ہے کہ مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرینکفرٹ کی جو صورت ہے وہ تیسری صورت بنتی ہے، یعنی عشاء کا وقت آ تو جاتا ہے لیکن دیر سے آتا ہے۔ تو اب وہاں پر کیا طریقہ اختیار کیا جائے وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے، تیسرا سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 165، 166، 167، خاص طور پر 167 کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، جس میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، وقال الذین اتبعوا کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے دوبارہ جانا ہو دنیا میں، تو پھر ہم کیا کریں گے، فنتبرأ منہم،
تو ہم ان سے بھی برات کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اب اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو مکۃ المکرمہ میں چونکہ عرب میں بت پرستی عام تھی، اس کا رواج تھا، اور پھر جو پجاری تھے، جو ان کے اپنے سو کالڈ جو ان کے مذہبی رہنما تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ بھئی ان بتوں کی پوجا کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ نے ان کو اپنا اختیار دیا ہے، اپنی صفات دی ہیں ان کو، تو یہ ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ ان کو یہ باتیں کہتے تھے۔ اب جو ماننے والے تھے، نہ وہ دلیل مانگتے تھے، نہ وہ علم مانگتے تھے، کسی طرح بھی کوئی نہیں، بس عقیدت اور محبت، اندھی عقیدت اور اندھی محبت میں مبتلا تھے۔ دنیا میں ان کا معاملہ ایسے ہی تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے اس پر کوئی علم نہیں اتارا شرک کے حوالے سے۔ توحید پر علم ہے، توحید پر وحی خدا کی اتری ہے، توحید پر دلیل ہے، شرک پر کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ صرف عقیدت میں اور اندھی عقیدت و محبت میں بتوں کو پوجتے تھے، اور جو ان کے مذہبی رہنما تھے ان کی بات کو مانتے تھے، کبھی ان سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 166 میں قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ برات کا اعلان کریں گے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جن کی پیروی کی گئی ہوگی نا دنیا میں، جو ان کے مقتدا ہوں گے، رہنما ہوں گے، جن کی انہوں نے پیروی کی ہوگی، وہ ان پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ اب 167 میں جو پیروی کرنے والے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا، کاش ہم دنیا میں واپس جائیں اور اسی طرح ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا۔ تو اس آیت کا جو بنیادی جو تھیم کہہ لیجئے وہ تو یہ ہے کہ یہ مشرکین کے حوالے سے یہاں پر بات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک بڑی بنیادی بات ہے، اور ایک بڑی مستقل ایک قدر کہہ لیجئے، ایک عقیدہ کہہ لیجئے، یا ایک اخلاقی معیار کہہ لیجئے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی بھی شخص ہو، وہ سیاسی رہنما ہے، وہ مذہبی رہنما ہے، وہ روحانی رہنما ہے، کوئی بھی شخص ہے، ایون کہ یہاں تک کہ والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ ان کی بات کے پابند ہیں، اس بات کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات ہے۔ اس لیے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں، انکنڈیشنل۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت ان دونوں کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے دن پچھتائیں گے کون سے لوگ؟ وہ لوگ پچھتائیں گے کہ جو اندھی عقیدت اور اندھی محبت میں لوگوں کی پیروی کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے چلتے تھے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہبی رہنما، روحانی، سیاسی، کوئی بھی رہنما ہو سکتا ہے۔ حضرت امام مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ بس یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ انسان کامل ہے کہ جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، آپ کے علاوہ باقی سب سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف اور آداب اور ادب، اس میں ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو گیا تو بے ادبی ہو گئی، حالانکہ اختلاف سے بے ادبی نہیں ہے۔ آپ ایک دائرے میں رہتے ہوئے اپنے استاد سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں آپ۔ امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ جو مسائل میں نے ابھی آپ کو نماز کے بارے میں بتائے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد امام شافعی سے متفق ہیں، امام مالک سے متفق ہیں، امام احمد بن حنبل سے متفق ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شاگرد اختلاف کر رہے ہیں، لیکن شاگردوں نے کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ نعوذ باللہ ہم استاد کی کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھیں۔ شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تحقیقی مسئلہ ہے، انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کی جس پر ان کی تسلی تھی،
ان کی تحقیق نے ان کو جہاں تک پہنچایا انہوں نے اس کے مطابق ایک رائے اختیار کر لی۔ یہ آج ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جس کے پیچھے چلتے ہیں بس آنکھیں بند کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم اس کے پیچھے ہی چلیں گے، حالانکہ اب دنیا میں بہت شعور ہے اور علم کا اور معلومات کا بڑا چال چلن اس وقت ہے دنیا میں۔ ہمارے پاس ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم بات کو پڑھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ انسان کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا مسئلہ اس کی انا کا بھی تو ہوتا ہے نا، کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی اب اختلاف نہ کرے، بس یہ تو گستاخی ہو جائے گی اس کی شان میں۔ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی استاد ہیں، کوئی امام ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ میرا خیال یہ ہے یا فلاں عالم کی یہ بات ہے یہ مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے، تو بس اس کے بعد پھر آپ کو شک کی نظروں سے بھی دیکھا جائے گا اور پھر آپ کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار علمی طریقہ کار نہیں ہے، اور ہمارے ائمہ اور فقہاء اور علماء کا بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ تو قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے 167، یہ در حقیقت بتا یہ رہی ہے 165، 66 اور 67، وہ بتا یہ رہی ہے کہ بھئی آپ اندھی عقیدت اور اندھی محبت میں اگر آپ پیچھے چلیں گے ان کے، تو پھر قیامت کے دن آپ کو پچھتاوا ہی ہوگا۔ اندھی عقیدت اور اندھی محبت کسی سے نہیں رکھنی، سب انسان ہیں، ان کی بات کو پرکھیں اور جانچیں۔ اچھا، پھر دلچسپ بات، ایک بڑی اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے سورۃ الاعراف میں، جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ جب ان سے راہبر و رہنما جب ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے تو وہ کہیں گے اللہ ان کو ہم سے دگنی سزا دے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ راہبر و رہنما تھے۔ قرآن کے مطابق اللہ کہتا ہے نہیں، سزا تم سب کو ملے گی، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں کو زیادہ سزا ملے گی قیامت کے دن، پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا حکم نہیں لگانا چاہیے ہمیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنی عقل اس کو دی اتنی عقل مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، جتنی سمجھ اس کو دی اتنی سمجھ مجھے اور آپ کو بھی دی ہے۔ تو ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے، کسی کی محبت میں اندھا ہونے کے بجائے، ہوش و خرد سے کام لیتے ہوئے، ہوش و خرد سے کام لیتے ہوئے ہم فیصلہ کریں۔ اور جب اللہ نے ہمیں کامن سینس بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، تو انسان باتوں کو سمجھ بھی سکتا ہے اور باتوں کو پرکھ بھی سکتا ہے۔ یہ 3 سوالات آج آپ کے میرے پاس تھے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان پہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں۔ آج کی جو حدیث ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے بہت زیادہ دعائیں کی، بہت زیادہ، فدعا بدعاء کثیر، بہت زیادہ دعائیں کی، لا نحفظہ، یعنی اتنی زیادہ آپ نے دعائیں کی کہ ہم دعائیں یاد ہی نہ رکھ سکے، اتنی کثرت سے رسول اللہ نے دعائیں فرمائیں۔ فقلنا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بدعاء لا نحفظہ، کہ آپ نے اتنی زیادہ آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ ہم یاد ہی نہیں رکھ سکے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأنبئکم بشیء یجمع ذلک کلہ لکم، کہ میں ضرور تمہیں ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو ان سب دعاؤں کو تمہارے لیے جمع کر دے گی، یعنی خلاصہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہم، اے اللہ، یعنی یوں تم دعا کرو کہ اے اللہ انا نسألک مما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یعنی دعائیں یاد نہ ہوں تو لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، فرمایا یہ کہو کہ جو تیرے پیغمبر نے مانگا ہے نا، جو بھی تو اس کا سوال ہے اللہ ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھ سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انت المستعان،
اے اللہ تجھ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، وعلیک البلاغ، اور تو ہی پہنچانے والا ہے اس مطلوب تک، مقصود تک، منزل تک تو ہی پہنچانے والا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کو سناتا چلوں کہ آپ نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، روایت پہنچی کہ کعبۃ اللہ پہ جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت بندہ جو بھی اللہ سے سوال کرے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، یعنی اس کے اس سوال کو پورا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ تو امام صاحب نے جب پہلی نظر آپ کی پڑی کعبۃ اللہ پہ، آپ جانتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا اللہ سے مانگا؟ اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ مجھے تو اپنا ایسا بندہ بنا دے کہ میں تجھ سے جب بھی جو کچھ بھی مانگوں تو مجھے وہ عطا کر دے، یعنی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، ایسا بندہ بنا دے کہ جس کی ہر دعا قبول ہو۔ تو آخر وہ امام ابو حنیفہ تھے، تو ایک دعا نہیں، دو دعائیں نہیں، تین نہیں، بلکہ ایسی دعا مانگی جو ہر دعا کا احاطہ کر دیتی ہے کہ مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ جو جب بھی تجھ سے مانگے تو اس کو عطا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسی طرح اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کہ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، اور تجھ سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ النار۔ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی ایسا دجال کہ جو مسیح بن کر، یعنی جھوٹا بن کر دھوکہ دے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور آگ کے فتنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں، یعنی ایسے فتنے سے مجھے تو بچا لے کہ جس کی وجہ سے آگ میں جانا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ ہر اس کام سے مجھے بچا، محفوظ کر لے کہ جو آگ میں جانے کا باعث بنے۔ اب اس کے بعد حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو رزق ہمیں عطا کرے اس پر تو قناعت عطا فرما ہمیں، وبارک لی فیہ، اور مجھے اس میں برکت بھی عطا کر، واخلف علی کل غائبۃ بخیر، اور میری جو چیزیں میرے سامنے نہیں، یعنی اور میری ہر غیب یا کھو جانے والی چیز کا مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، واخلف علی کل غائبۃ بخیر، جو چیز مجھ سے گم ہو جائے، غائب ہو جائے، بچھڑ جائے، تو اس سے بہتر تو مجھ کو عطا فرما۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے۔ اب یہ جو فرمایا قناعت سے مراد کنٹینٹمنٹ، یعنی جو ملے اس پر دل میرا مطمئن ہو جائے، دل کا اطمینان عطا فرما۔ بہت سے لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے، دل کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے لیکن کانے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہو۔ تو یہ اطمینان ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے سوال اس کا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ برکت، یعنی رزق میں خیر اور کفایت پیدا ہو، یہ برکت ہے، یعنی جتنا بھی ہے اس میں بھلائی ہو اور اس میں کفایت بھی ہو، وہ کافی بھی ہو جائے، یہ برکت ہے اصل میں۔ یعنی ایسا رزق نہ ہو جس میں بے برکتی ہو، ڈھیر سارا ہونے کے باوجود بھی کافی نہ ہو، بس اتنا رزق ہو کہ وہ برکت والا ہو اور اس میں خیر بھی ہو جائے اور اس میں کفایت بھی ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اچھا بدل بھی، وخلف علیہ کل غائبۃ بخیر، اچھا بدل
یعنی نعمت ہے، مال ہے، عزیز ہے، یا کوئی چیز جو ہاتھ سے نکل جائے تو اے اللہ تو اس سے بہتر پھر مجھ کو عطا فرما۔ اچھا بدل یہ ہوتا ہے، نعم البدل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھ سے کوئی نعمت چلی گئی، مال چلا گیا، کوئی اپنا عزیز قریبی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، خامند ہے، کوئی ہے، وہ اگر رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو اے اللہ اس سے بہتر تو عطا کر۔ یعنی بہتر سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں اگر اولاد جوان چلی گئی تو اب اس کا بہتر یہ نہیں کہ اولاد ہی کی صورت میں ملے، اس کا بہتر، اس کا جو بدل، نعم البدل ہے، وہ بہت سی اور صورتیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں جس کی کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ اچھا بدل ہے۔ اور پھر یہ قناعت، یہ برکت، اچھا بدل، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال کرتے تھے۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ بخیر۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ اور اکثر طور پر آپ یہی دعا مانگا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں اچھا اور آخرت میں اچھا عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کثرت سے دعا کرتے تھے۔ لمبی دعائیں آپ کو نہیں یاد ہوتی تو کوئی چھوٹی سی دعا یاد کر لیجئے اور وہ ضرور پڑھیے۔ اب دیکھیے، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کرتے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم کرتے۔ چھوٹی سی دعا ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، پختہ کر دے، ثابت قدم کر دے، میرا اطمینان، میرا سکون اپنے دین کے ساتھ وابستہ کر دے، میں اس پر چلوں تو پرسکون رہوں، میں ذرا بھی اس سے ہٹوں تو بے سکون ہو جاؤں، مجھے ایسی ثابت قدمی اور ایسی مضبوطی اپنے دین پر عطا کر۔ اور یا مقلب القلوب در حقیقت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے نا کہ ہم کسی کے دل کو پھیر سکیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یا مقلب القلوب کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اے مولا میں نے دیکھا ہے تو لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے، تو میں بھی تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو بھی پھیر دے، اپنی محبت میں لگا دے، اپنے دین کی محبت میں لگا دے، مجھے نماز میں سکون عطا کر، اس طرح کہ میں نماز پڑھوں تو اس طرح ہو جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ اگر نماز مجھ سے قضا ہو، چھوٹے یا دیر ہو جائے تو میں ایسے تڑپوں کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ تو مجھے یہ کیفیت عطا کر، یہ ہے ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، ثابت قدم کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ابھی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ امام بخاری نے بھی اس میں، جہاں تک میں نے پڑھا اور دیکھا ہے، کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ باقی چیپٹرز اور ابواب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مختصر نظر آتے ہیں، لیکن جو دعاؤں کا چیپٹر ہے یہ بہت ہی زیادہ طویل ہے، اور ہمارے دروس میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ یہ کتاب مجھے کہہ کر منگوائی ہے، میں نے ان کو بھیجی ہے یہ کتاب الادب المفرد، اور اس طرح ہماری بہن ہیں انہوں نے بھی کہا تو ان کو بھی بھیجی ہے۔ تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ کے پاس یہ کتاب گھر میں بھی ہو تو آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عادت ڈالیے اپنے آپ کو پڑھنے کی، اس لیے کہ اگر کتاب کی عادت نہیں ہوگی تو پھر جو ہماری گفتگو کے موضوعات ہوں گے وہ پھر فیشن، کپڑے، جوتے، پہناوا، بس یہی باتیں، میک اپ، خواتین میں جو باتیں ہوں گی۔ اگر کتاب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں،
حدیث کو پڑھیں، کوئی اور اچھی کتابیں ہیں وہ مطالعہ کریں، پھر آپ کا جو ٹاپک موضوع ہوگا وہ پھر اس طرح کے موضوعات ہوں گے، پھر آپ اپنا احتساب بھی کریں گے، تزکیہ نفس بھی کریں گے، اپنے اوپر غور بھی کریں گے۔ تو یہ جو دوسری زندگی ہے، یہ میں بتا دوں کہ یہ غفلت کی زندگی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے اپنے رب سے اور اپنی ذمہ داریوں سے، بس ظاہری اپنی شخصیت اور اپنے تشخص میں انسان گم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کتاب کا ذوق پیدا کریں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔